ایک حکمران، ایک طوائف اور لاہور کی سب سے خوبصورت مسجد، لیکن ان تینوں کے درمیان چھپی ہے ایک ایسی کہانی جو آج بھی لوگ چھپ کر کے سنتے ہیں۔ لاہور پاکستان کا ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جسے زندہ دلان کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ مغلیہ دور میں یہ شہر فن، ثقافت اور علم کا مرکز بن گیا تھا۔ یہاں ہر کونے میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے، چاہے وہ کھنڈر ہو یا قلعہ۔ آج بھی اندرون لاہور کی گلیوں میں پرانی تہذیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اسی خوشبو کو محسوس کروانے کے لیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی گیٹ۔ دہلی گیٹ لاہور کے ان 13 تاریخی دروازوں میں سے ایک ہے جو شہر کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس گیٹ کا نام دہلی اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ راستہ سیدھا دہلی کی جانب جاتا تھا۔ مغلیہ دور میں یہ گیٹ شاہی گزرگاہ کا حصہ تھا جہاں سے بادشاہ کا قافلہ گزرا کرتا تھا۔ آج بھی یہ گیٹ پرانے لاہور کی پہچان اور شناخت سمجھا جاتا ہے۔ اسی گیٹ کے اندر ہمیں ایک خوبصورت مسجد دیکھنے کو ملتی ہے جس کا نام ہے مسجد وزیر خان۔ تو چلیے اب ہم مسجد وزیر خان کی تاریخ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکیم علم الدین انصاری کو ہم وزیر خان کے نام سے جانتے ہیں، جو شہنشاہ شاہجہاں کے قریبی مشیر تھے۔ انہوں نے اپنے علم، وفاداری اور طب کے فن سے شاہجہاں کا اعتماد حاصل کیا۔ ان کی شہرت صرف لاہور تک محدود نہیں تھی بلکہ پورے ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی۔ شاہجہاں نے انہیں وزیر کا رتبہ دے کر حکومت کے اہم معاملات میں شامل کیا۔ حکیم علم الدین چنیوٹ کے رہنے والے تھے جہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ چنیوٹ اس وقت بھی نقش و نگاری اور فرنیچر سازی کا مرکز تھا جس کا اثر ان کی سوچ پر بھی پڑا۔ ان کا خاندانی پس منظر علم و فن سے وابستہ تھا، اسی لیے وہ ہمیشہ تہذیب اور تعمیرات میں دلچسپی رکھتے تھے۔ لاہور آ کر انہوں نے مغلیہ طرز پر کئی عمارتیں تعمیر کروانے کا منصوبہ بنایا۔ وزیر خان ماہر طبیب تھے جو جڑی بوٹیوں اور دیسی علاج میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے دربار میں صرف علاج ہی نہیں کیا بلکہ سیاسی مشورے بھی دیے۔ شاہجہاں ان پر اس قدر اعتماد کرتا تھا کہ کئی شاہی فیصلے ان کی رائے سے کیے جاتے تھے۔ ان کے علاج نے کئی اہم شخصیات کی جان بچائی جس کے صلے میں انہیں بلند مقام عطا کیا گیا۔ انہیں فن تعمیر، نقش و نگاری اور خطاطی سے خاص دلچسپی تھی۔ مسجد وزیر خان میں ان کی ذہنیت اور ذوق کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ انہوں نے ڈیزائن اور نقش و نگار میں فارسی و اسلامی آرٹ کا خوبصورت امتزاج کیا۔ ان کا مقصد تھا کہ عمارت صرف اینٹوں اور چھت کی حد تک نہ ہو بلکہ روحانیت اور فنکاری کی تصویر ہو۔ وزیر خان نے اپنے دور میں علم، روحانیت اور تجارت کو بہترین انداز میں یکجا کیا۔ انہوں نے مسجد کے ساتھ ساتھ تعلیمی اور تجارتی ادارے بھی قائم کیے۔ یہ سب کچھ لاہور کو نیا چہرہ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ شہر کا ہر فرد دین، علم اور تہذیب سے روشن ہو۔ وزیر خان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعمیر کردہ عمارتیں ان کے فکری ورثے کی گواہ ہیں۔ ان کا مقبرہ بھی لاہور میں موجود ہے جہاں آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے لاہور کا نقشہ بدل کر اسے مغلیہ تہذیب کا شہر بنا دیا۔ مسجد وزیر خان ان کی زندگی کا سب سے بڑا اور روشن کارنامہ ہے۔ مسجد وزیر خان کی تعمیر کا آغاز 1634 میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب شاہجہاں کا دور حکومت شروع ہو چکا تھا اور فنون لطیفہ کو فروغ مل رہا تھا۔ مسجد کے تعمیر میں نہایت نفیس نقش و نگار، کاشی کاری اور فن تعمیر کا استعمال ہوا۔ یہ مسجد 1614 میں مکمل ہوئی، یعنی اسے بننے میں 7 سال لگے۔ مسجد وزیر خان کی تعمیر پر 3 لاکھ روپے خرچ ہوئے جو اس وقت ایک خطیر رقم تھی۔ یہ رقم سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ وزیر خان کی ذاتی آمدنی سے مہیا کی گئی۔ تعمیر میں نقش و نگار، اینٹوں کا کام، فارسی خطاطی اور موزائک ٹائل ورک شامل تھے۔ یہ تمام کام تقریباً 7 سال میں مکمل ہوا، انتہائی باریکی اور محنت کے ساتھ۔ مسجد کا رقبہ تقریباً 280 فٹ لمبا اور 170 فٹ چوڑا ہے۔ یہ مسجد تقریباً 47,600 مربع فٹ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بڑا صحن، مرکزی گنبد، 4 مینار اور اندرونی نماز گاہ شامل ہے۔ مسجد کی اونچائی اور نقش و نگاری اسے مغلیہ طرز تعمیر کا تاجدار بناتی ہے۔ مسجد کے اندر اور گرد و نواح میں 20 سے زائد حجرے موجود ہیں۔ ان حجروں کا استعمال تعلیم، مہمان نوازی اور روحانیت کے لیے ہوتا تھا۔ یہاں مدرسے اور علمی حلقے بھی قائم کیے گئے تھے۔ کمرے مسجد کی فن تعمیر کا اہم حصہ ہیں جو اس کی ہم آہنگی کو برقرار رکھتے ہیں۔
1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ کچھ عرصے تک مسجد کو نظر انداز کیا گیا اور دیکھ بھال میں کمی رہی۔ بعد ازاں ورلڈ سٹی اتھارٹی نے اس کی اصل حالت بحال کرنے کا کام شروع کیا۔ آغا خان ٹرسٹ نے بحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ مسجد کی نقش و نگاری، خطاطی اور اندرونی ڈیزائن کو نہایت احتیاط سے بحال کیا گیا۔ آج مسجد وزیر خان یونیسکو کے عالمی ورثہ کی عبوری فہرست میں شامل ہے اور عبادت کے ساتھ ساتھ ثقافت، تاریخ اور سیاحت کا مرکز بھی بن چکی ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کو مسجد وزیر خان کی اہمیت، جمالیاتی شان اور تاریخی ورثے سے روشناس کرا سکی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عظیم فن و تعمیر کی قدر کرنے اور محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔